صحابہ پوچھتے آقا کیوں رو رہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. آج مجھے میری امی یاد آ گئی. ہائے میری امی. پھر میرے آقا نے جب کہا نا مجھے میری امی یاد آ گئی, کیا وہ دردناک لمحہ رہا ہوگا. رسول اللہ کی روتی ہوئی آنکھیں اور حضور کے لبہائے اقدس سے جب یہ جملے نکلے ہوں گے, میری امی مجھے یاد آ گئی. ہائے میری امی. صحابہ رو پڑے, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں کو میری حاجت ہوتی, میری ماں کو میری حاجت ہوتی. اور میری ماں مجھے کہتی میرے لال, میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. میں نماز کی حالت میں ماں کی آواز کو سنتا. جب میری ماں مجھے پکارتی تو میں ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا. میں میری ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا اور نماز چھوڑ کر لبیک یا امی کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ میرے آقا نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آقا کہہ رہے کہ میری ماں مجھے اگر نماز میں بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماں کہہ رہی ہے دوا کو پیسے دے تو ڈانٹ رہا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. آج کی یہ محفل عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب سے آپ نے ان کا خطاب سماعت کیا, اور تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں. آپ سب سے میری گزارش ہے, اگر آپ واقعی کچھ سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر, تو اپنے موبائلوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب میں رکھ لیں. بڑی نوازش ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر آپ کو ریکارڈنگ چاہیے تو اتنے سارے کیمرے یہاں پہلے سے موجود ہیں. اور یہ جو اسٹیج ہے یہ علماء کرام کے لیے ہوتا ہے عام طور پر. یا تو اسٹیج پہ سادات کرام یا تو علماء کرام ہونا چاہیے. مگر ہوتا یہ ہے کہ بچے بیٹھ جاتے ہیں آگے اور علماء کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں. یہ علماء کرام کی بے حرمتی ہے. تو ان بچوں سے میری گزارش ہے, یہ سب بچے اٹھ کے پیچھے جائیں اور علماء کو آگے بیٹھنے دیں. بیٹا سب اٹھ کے پیچھے جاؤ بچے, اور عوام میں سے جو آ گئے ہیں وہ بھی جائیں. اٹھو بیٹا, سب پیچھے جاؤ. بچوں کو بھی سب بچوں کو پیچھے کرو اور علماء کو. اور صرف آج کے دن ہی نہیں, جب بھی جلسہ, آپ کوئی شور نہ کریں, شور نہ کریں. آپ جب بھی جلسہ کریں تو اسٹیج علماء اور سادات کے لیے مخصوص رکھیں. اس پہ نہ طلباء کو بیٹھنے دے نہ بچوں کو بیٹھنے دے, کیونکہ اس میں علماء کرام کی بے حرمتی ہوتی ہے.
کہ جس کے لیے ممبر سجا ہے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں، اور جو ممبر کے اہل نہیں ہیں تو ان کو لوگ بٹھا دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سنیں گے، بہت اچھی گفتگو آپ پہلے سن چکے ہیں ایک مرتبہ مولانا صاحب سے، اور آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو میں بھی کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ درود شریف۔ سیدنا مولا عدد پسند ہے، 3 کا عدد پورا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں رہی یا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں رہا جہاں میں نہ گیا ہوں، لیکن بنگال والے جس انداز میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہندوستان میں نے کہیں اس طرح درود شریف پڑھتے نہیں دیکھے۔ مجھے آپ کا یہ درود شریف پڑھنا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز، یہ جو دنیا کی آگ اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے، اس میں تیزی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، عورتیں چولہا سلگاتی ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم چولہا جلاتے ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس جہنم کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو۔ جس اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہو، اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، وہ لال ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا 1000 سال اور یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس پہ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اور اگر بہنیں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، ان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس پہ پہاڑ پگھل جائیں گے، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، اس پہ ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی جل جاتا ہے، ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز و طرار وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جو آگ اللہ اللہ ایسی دردناک اور خطرناک آگ ہے جس پہ پہاڑ پگھل جائیں، اللہ اکبر، اس پہ ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے کام مت کرنا، ایسے رستے پہ
پہ نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنمی بن جاؤ. اللہ نے دو راستے ہمیں بتائے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ اندازہ فرمائے, مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کتنا بھی متقی ہو, کتنا بھی دانشور ہو, کتنا ہی عقل مند ہو, اگر وہ ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا کبھی وہ کلکتہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ کلکتہ کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ اللہ اکبر, ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں صرف یہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ میرے آقا کی پوری امت کو جنت عطا کرے. اس لیے کہ اگر اللہ محبوب کی ساری امت کو جنت دے تو ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ اس کے کرم کی بات ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ بندوں کو جنت دے گا تو میرے لیے کوئی کمی ہو جائے گی. اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کی جنت بہت وسیع ہے, اس کی جنت بہت بڑی ہے. لیکن میرے بھائیوں ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ سب جنت کے متلاشی ہیں, سب جنت سے محبت کرتے ہیں, سب جنت میں جانا چاہتے ہیں, مگر جنت میں جانے کے لیے راستہ تو کوئی چننا پڑے گا. راستہ کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر, بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے, کتنا پاگل ہے, کتنا بے وقوف ہے, ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے. آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے. اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں, جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں. راستہ تو جہنم کا چنے ہو, جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی, اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا, ہمیں شیطان نے لوٹ لیا. آؤ جنت کے راستے پر چلیں. جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے. نماز کا راستہ جنت کا راستہ ہے, ولیوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے, اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے, صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے, رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے, سچ بولنا جنت کا راستہ ہے, نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رکھے شہداد لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم میں اتنے خطرناک عذاب, ایسے ایسے عذاب ہے جہنم کے اندر. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان فرمایا, حضور نے شب معراج دیکھ کر بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے. تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا, غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھا تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے. مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں گوتا لگا, کھولتا ہوا خون ہے جہنم کے اندر, کھولتا ہوا پیپ اور خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے تھے, حرام کا لقمہ کھاتے تھے. آج
لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں، لوگ کیرم کھیلتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، لوگ شرطیں لگاتے ہیں. غرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں سب حرام. حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے. اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں. اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے. حلال سے کماؤ، حلال میں برکت ہے. برکت اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت رکھی. حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا. شور نہیں کرے گا. کتنے اچھے سے سب پورا مجمع سن رہا ہے، یہ چند بھائی شور کر رہے ہیں. سن لو بھائی، تھوڑی دیر سن. اتنی محنت سے ہزاروں لوگ آپ جمع کرتے ہو، ایک دو آدمی چلا کر کے پوری محفل کا مزہ کیا. کوئی بات اطمینان سے سن. میں بیٹھا ہوں، بیٹھے سب ایک بار سب درود شریف پڑھ لو. اللہم سیدنا والا سیدنا مولانا محمد. مذہب میں حلال ہمارے لیے لازم ہے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے. حلال میں برکت ہے. آپ دیکھو فرعون نے حرام اور نمرود نے حرام کام کیے. آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی. عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے. یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے. سچائی سے کماؤ، دیانتداری سے کماؤ، حلال سے کماؤ. تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی لیکن ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی. حرام کے ذریعے سے جلدی ترقی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا. حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے. اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے خون اور پیپ کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا. اس کے بعد میرے آقا اور تم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو جو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں، ہم اس سے کھجا لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے. لیکن ان ناخن کی بجائے، انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں، کسی کے ناخن جو ہیں لوہے کے ہو جائیں، تانبے کے ہو جائیں، پیتل کے ہو جائیں اور وہ اپنے منہ کو
نوچے, اپنے سینے کو نوچے, اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ سنا تو حیران رہ گئے. اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے, یعنی ادھر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, یعنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں. پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی, اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں. پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی, اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں. ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے, جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں, ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں. مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. پیر پیر میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. عالم عالم میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. اگر چغل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں. یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے, اللہ کو جوڑنا پسند ہے. جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے. جو اللہ کے بندوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد ہے. اللہ کے رسول نے اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے, فتنہ پیدا کرے, لڑائے, مسلمانوں کو آپس میں لڑائے, وہ شیطان کی اولاد ہے, وہ شیطان کی ذریت سے. دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو, دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو, یہ چغل خوری کی نحوست ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور جو چغلی سے بچے گا یعنی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا, انعام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا, یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا. یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا, تجھے شرم نہ آئی, تجھے خیال نہ رہا؟ انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں. حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہیں, اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے. کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا, کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا. زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے. میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تو نے نہیں کھایا؟ کہا مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, مجھے سب پتا ہے. تو اب بیٹے تو کھڑے تھے, وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے. تو جانور سے کہا بھیڑیے سے جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں, اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی, چگلی, اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. میں بھیڑیا ہوں, اللہ بھی جنت میں جائے گا. مجھے بتاؤ اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے, اگر رسول اللہ کے غلام چگلی سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ.
چگل خوری نہ کرو. یا رسول. میرے عزیز، میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں. چگل خوری سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان کو ملانے کے لیے، اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو. وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے، اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا دے. سبحان اللہ. اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے. جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں اور آپس میں لڑ رہے ہو تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا، یہ کیوں کہتے ہو، دور ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہو یار تو اس کے بارے میں غصے میں ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے. ملا دو. اللہ کو ملانا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے گڑھتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں. آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. چگلی پہ کنٹرول کرو. اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل دکھے. یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا. پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا. لوگ کھاؤ. کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا. کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا. دنیا دار تو دنیا دار ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اعلی کار بنا. مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے. ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کا قد تو بڑا ناکا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتا ہے. یعنی نیکی تم کر رہے ہو، ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو، اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے ہو. تو امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلی جائے. مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے. ذرا غور کریں، آج غیبت عام ہو رہی ہے. کسی کے پیٹ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں. آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کی وجہ. مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو. ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں. کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہن، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی. سبحان اللہ. جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی. میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو. اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے. زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟
اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کال متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے۔ عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے، ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا۔ اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا۔ تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے۔ تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے، جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی، اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے، مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں، اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں۔ یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے۔ یعنی سجنا گناہ نہیں ہے، سنورنا گناہ نہیں ہے، اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے، اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو اپنے جال میں پھانسے، اور عورتیں اس نیت سے سجے سونے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا، ان کی چمڑی آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی، ذرا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں، اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں، اور آگ کی شاخوں پر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جہنم کے اندر آگ کے درخت، تھوڑی توجہ غور کریں، ہو سکتا ہے شاید یہ اس حدیث پاک کا آخری عنوان ہو، آگے میں نہ پڑھ سکوں، لیکن توجہ آپ کی خاص، بہنوں کی بیٹیوں کی خاص توجہ آپ کی بھی۔ جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے، اس میں آگ کے درخت ہیں، آگ کی شاخیں ہیں، اور آگ کی شاخوں میں کچھ انسان ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے چلا چلا کر باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کو ڈانٹا کرتے تھے، ماں باپ کو ستایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اللہ اکبر، رسول پاک صاحب الاولاد مالک کونین شہنشاہ دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور بھی جہنم کا مشاہدہ بیان کیا۔ لیکن یہاں رک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جن گناہوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیا ہم لوگ اس میں مبتلا نہیں ہے؟ آج ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپ کو جو ہے روب ان پر ڈالا جاتا ہے، ماں باپ کو اذیتیں دی جاتی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے۔ ارے وہ مذہب جس مذہب کے اندر کتے اور بکریوں کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی، آج اس مذہب کے ماننے والے لڑکے مذہب سے اتنا دور ہو گئے، لڑکیاں مذہب سے اتنا دور ہو گئی، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں اور ان کے دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو چار بیٹے ہیں، چاروں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یاد رکھنا اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے خرچ کرنے سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، جلسوں میں چندہ دینے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، کسی پر خرچ کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ ثواب
اگر کسی چیز میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی نیکی کا اجر نہیں بتایا گیا, یعنی کہیں بھی خرچ کرو وہ ثواب نہیں ملے گا. اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کس پہ خرچ کریں, اپنے مال کو کس پہ خرچ کریں, تو اللہ نے پہلے نمبر پہ فرمایا تمہارے ماں باپ پہ خرچ کرو. سب سے پہلے نمبر پہ تمہارے ماں باپ ہے. آج ہم دوستوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے, بچوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے, بیوی پہ تو خرچ کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل چھوٹا کرتے ہو. یاد رکھنا, جو ماں باپ کی خوشی کے لیے ان پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو مالدار کرے گا, اللہ اس کی 7 پشتوں کو مالدار کرے گا. اس لیے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول, سچے رسول, صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے, تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو کبھی 3 سال بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا عالم تعویذ دے کر عمر نہیں بڑھا سکتا, لیکن یہ ماں باپ کی خدمت ہے. اگر مرنے میں صرف 3 دن بچے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ 3 دن کی عمر کو 3 سال تک بڑھاتا ہے. اگر خدمت اور زیادہ ہے تو صرف 3 سال نہیں بلکہ اللہ 30 سال تک بھی بڑھا دیتا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے, حوالہ بھی نوٹ کرتے جائے, ایسے نہیں سمجھے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے بڑے فقیہ امام الفقہا فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقی ابو اللہ سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. وہ عظیم ہستی ہے فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے, لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے, اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, دل دکھاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے. اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے. غور فرمائیے, آج کے لڑکے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. علماء آ جائیں, مشائخ آ جائیں, سادات آ جائیں تو دعا رد کرے, اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے. اللہ کی مرضی پر ہے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے. جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, 50 سال گزارتے, بے نیاز ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, اس کی اپنی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما, تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے, تو میرا پیارا ہے, لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے. دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے, حضور کی دعا امت کے لیے. میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور کی دعا ہے, مگر وہی رسول فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں جیسے مفہوم حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک اللہ یا رسول اللہ. اتنی
قیمتی دعائیں، اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا، بے شک ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ، حضرت اویس کرنی جو اویس کرنی بنے ہیں، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے، ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے، یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے ملا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے، ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی؟ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہو ہیں؟ پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، بکچوڑا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، ماررہ شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ، کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گھر میں محسوس کرو، اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے۔ تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو، جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے، کدھر ہے خوشبو، کدھر ہے، وہ پاگل ہوئی ہرن۔ سب جگہ جاؤ، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو، ان سے دعا لو۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک۔ بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ جی۔ عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہوگا۔ حضرت بلال کو دیکھو، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار، حضرت اویس قرنی کو دیکھو ماں کے کیسے وفادار، حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو ماں کے کیسے وفادار۔ ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو، پوری زندگی اس پہ عمل کیا۔ اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی۔ اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے۔ ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ سبحان اللہ۔ کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو، ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں۔ ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا۔ ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، بولے کہ آپ پاگل ہوئے ہو، زبردستی مجھ سے کیا کام لے رہے ہو؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو۔ جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے، اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے، جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی۔ اب اس کے بہت سے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا، امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ امی کا ایک معنی
مکے کا نام ہے ام القرا. مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام. تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرا. تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرا میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی. یعنی ام القرا کا رہنے والا. تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا، ام القرا میں پیدا ہوئے. لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے. توجہ کریں. ام ماں کو کہتے ہیں، ام ماں کو کہتے ہیں، اور امی ماں والا ہے. امی مطلب ماں والا. اب ماں والے تو سبھی ہیں. آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات پوری ہو گئی ہے نا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں توجہ. یہ اس عنوان، یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سننا. ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا، یہ پہلو بھی سنے. حضور ماں سے کتنی محبت کرتے. حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا ماں والا. ماں والا ہے مطلب ارے سبھی ماں والے. بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے، بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا. ہاں ماں سے ہی ہوئے. تو ماں والے تو سب ہے. تو ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس کو علم سے زیادہ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات دن علم میں گھسا رہتا بولتے ہیں یہ علم والا ہے. جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے. جو انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے. تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے، یہ نبی تو ماں والا ہے. سبحان اللہ. اب نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا اب اس کو سن لیجیے. ٹائم میرا پورا ہوا لیکن اجازت ہے میں بتا دوں اس پہ نبی نے پاک نے ماں سے کتنا پیار کیا. نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول جلوگر تھے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی. اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی، اس کے بدن پہ کمبل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس، بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے ہیں اور اپنی چادر پہ اس کو بٹھا رہے اور غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اے کریم بندہ پرور آقا یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. یہ میری یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمینہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمینہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا، لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمینہ تھی. پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے. سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور اکثر ماں کا ذکر کرتے، میری ماں تو ایسی تھی، میری ماں تو ایسی تھی. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے، تو ام ابی ہاں ہے، تو میری ماں کی طرح ہے. یعنی تجھے دیکھ کر میری ماں مجھے یاد آتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کی امی جان کیسی تھی. نبی کی امی
جان کے ساتھ نبی کا تعلق کیا تھا. آج اپنے ماں باپ سے دور ہونے والوں، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو. ماں باپ ترس جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو؟ ماں باپ ترستے ہیں، میرا بیٹا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، میری خیریت پوچھے گا. نہیں، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. کتوں کے ساتھ کھیلنے کا تو ٹائم ہے، بلیاں پالنے کا تو ٹائم ہے، چڑیوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے، اللہ اکبر، جانوروں کے ساتھ دل بہلانے کا ٹائم ہے. وہ ماں باپ جو تمہاری جنت ہے، خدمت کرو تو جنت ہے، توہین کرو تو وہ تمہاری جہنم ہے. ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، ان کی خوشی حاصل کرو. آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں رسول رحمت امی سے کتنا پیار کرتے ہیں. بلکہ ایک بات بتاؤں، اب جب بھی امی کو امی کہنا، اس نیت سے کہنا کہ میں اپنی ماں کو امی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو امی کہا، یعنی کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا، اس لیے ہم ان کو امی کہتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا پیار ہے نا نبی نے، اللہ اکبر، کس قدر ماں سے پیار کیا. ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی. حلیمہ سعدیہ کے گھر سے حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس آئے. ماں میں اور بیٹے میں بڑا پیار تھا، بہت خوبصورت تھی حضور کی امی جان، بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی. ایک دن حضرت سیدہ آمنہ نے میرے آقا سے کہا، بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تم نے تمہارے ابو کو نہیں دیکھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہارے ابو کی مزار کی تمہیں زیارت کرا دوں، تو چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں. اور اپنے سسر سیدنا عبد المطلب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں. میرے بیٹے نے باپ کی شکل تو نہیں دیکھی، کم سے کم باپ کا مزار تو دیکھ لے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ شریف میں، کیونکہ ان کے ابو جان بہت بڑے تاجر تھے. رسول پاک کے ابو جان سیدنا عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے. تو وہ تجارت کے لیے گئے اور راستے میں بیمار پڑ گئے. تو ان کے ابو کا ننیال پڑتا تھا مدینہ شریف، اس کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں. خالص مدینہ بھی نہیں کہتے. جب بھی مدینہ منورہ کا نام لو تو مدینہ شریف کہو، مدینۃ المنورہ کہو، طیبہ پاک کہو. اس کو خالص مدینہ نہ کہا کرو بلکہ مدینہ شریف کہا کرو. فتاوی رضویہ میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تلقین کی، مدینہ شریف کہو، بغداد شریف کہو، اجمیر شریف کہو. جس زمین پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں، لوگ اگرچہ مذاق اڑانے دو، دیوانوں کا مذاق نہ اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بات نہ بدلو. میں تو اجمیر شریف جاتا تھا اور ٹی سی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میرے دوست لوگ شرم کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار یہ ٹی سی مسلمان نہیں ہے، اجمیر کہہ دو. میں نے کہا کسی مسلمان اور غیر مسلم کی وجہ سے ہم اپنی بولی کیوں بدلے؟ اجمیر شریف کہو تاکہ وہ بھی اجمیر شریف کہے. یاد رکھیے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی بولی نہیں بدلنا، ہم اپنی نسبتوں کا خیال کریں. مذاق اڑانے کا تو فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ دیوانوں ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دیوانہ کبھی فکر نہیں کرتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. عشق والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا، ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے، آگے بھی اڑایا جاتا رہے گا، لیکن عاشقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. منافقوں نے صدیق اکبر کے عشق کا مذاق نہ اڑایا، فاروق اعظم کے عشق کا مذاق نہ اڑایا. بہرحال تو ہم مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہتے، یثرب نہیں کہتے. تو مدینہ منورہ میں حضور کے پیارے پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا. اور اس کے بعد بتاؤں، آج سے چند سال پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو رسول اللہ کے ابو جان کا مزار مسجد کے اندر آ رہا تھا. تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے. تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا. مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ وہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا. تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار یا رسول نبی کے ماں باپ کو
نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے؟ اور مولوی تیری جسم کو قبر کی ہڈیاں، تیری قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے، لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تو تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی، لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ، 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے. کیا کافر ایسے ہوتے ہیں؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے. ارے پاگلو، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا، بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا. جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے، جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کا انتخاب کیا؟ نعرے تکبیر، رسالت، نعرے حیدری. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے، کتب ابدال صحابی ہے، لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے، میری نسل قربان ہے، تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے. نعرے رسالت. حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں، حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں. توجہ، بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی. سبحان اللہ. عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے، عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے، توجہ، جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے، وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ہے. سبحان اللہ. جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا، محشر والو گردنیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی، وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے، اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ کہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ، نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں، لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے. ایک بات سن لے، حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا. تو حضور کی امی جان نے کہا، پہ بات پوری کر لوں نا. حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا، پوچھو علماء سے، ہیں وہ سب کے آقا ہیں، لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا. کہ آپ کیسی ماں ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے. ہائے کیا شان ہے سرکار آمنہ. اللہ اکبر. تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں اور تمہارے دادا سے اجازت جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے. بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کرائیں گے تمہارے بابا کی مزار کی زیارت. اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی. اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، لیکن جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی. اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ام ایمن کا نصیب دیکھو، پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی،
پھر کنیز بنی حضور کی امی جان کی، پھر کنیز بنی رسول اللہ کی، پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ ام ایمن بھی ام ایمن ہے، یہ ام ایمن بھی بڑی شان والی خاتون ام ایمن. ہائے ہائے. تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر، ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانے. یہی تو کہوں گا، حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے. حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا، بہت روئی. جوانی کا عالم تھا، بہت چھوٹی عمر تھی، کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی، اور جوانی میں بیوہ ہو گئی. حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے، تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا. تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی، شعر کہنے کی صلاحیت تھی. تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگی اور صدمہ تازہ ہو گیا. تقریباً 6 سال کے بعد، وصال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی، صدمہ تازہ ہو گیا. اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف، تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ، بیماری بڑھ گئی. جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں. اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا، وہاں چادر بچھا دی گئی، پتھر کا سرہانہ امی کے سرہانے رکھ دیا گیا اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی، دیکھتی اور روتی، اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا آخری دیدار ہے. اور حضور کی امی جان کا وصال کس شان سے ہوا. حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے، اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے. حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ کہتے ہیں. اور کیا نعت لکھی مجھے سب اشعار تو یاد نہیں، جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے، لیکن میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ اشعار یاد نہیں. کہ وہ کہتی ہیں کہ نصیحت، میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا. کیا کہتی؟ کبھی بتوں، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، کبھی بتوں کے قریب مت جانا، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتی ہوں، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد شعر کہتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. شعر ہے کس کے؟ سرکار آمنہ کی. آپ کو بہت سے نعت گو یاد ہے، سب سے پہلے جس نے نعت لکھی ہے وہ نبی کی امی ہے. یہ نعت یاد نہیں، یہ نعت یاد نہیں، ان کو کافر کہتے ہو. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ ان بزرگوں کو کافر کہتے ہو جو نبی کی نعتیں لکھ رہے لوگوں کے لکھنے سے پہلے. نبی کی پیاری امی جان تو کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، ہر بلندی پستی میں چلی جائے گی، ہر مشہور کو بھلا دیا جائے گا. پھر کہتی مگر 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 آمنہ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا، آمنہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے فرزند کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام، اے سرکار آمنہ، اے ابوا کی ملکہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان سرکار، بالکل آپ کا نام زندہ ہے. یہ گاؤں، اس کا نام کیا ہے؟ دکن بھوبانی. یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آج اس بھوبانی کے اندر نبی کی اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ملکہ ابوا کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے سچ کہا تھا، اے ابوا کی ملکہ، اے میرے نبی کی پیاری امی جان، تمہاری نالین پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارا جسم قربان، ہماری روحیں قربان. سرکار آمنہ بالکل آپ کا ذکر زندہ رہے گا. اور امین القادری جیسے لوگ اگر مر جائیں تو بھی اس کے بعد ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. آپ کہتی ہے میرا نام قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے چہرے کی روشنی اللہ اکبر دلوں کو لبھاتی ہے، جس کے چہرے کا نور اللہ اکبر دلوں کو زندگی بخشتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کی امی جان یہ نعت پڑھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. حضور امی کو روتے دیکھ کر خود بھی رو رہے ہیں. یہ آخری ملاقات ہے نبی کی اپنی امی جان سے.
ہائے ہائے ہائے، حضور رو رہے ہیں، امی جان رو رہی ہے. ایسے میں روتے روتے ایک آخری ہچکی آتی ہے اور نبی کی امی جان ہچکی لے کر کے ان کی ہے نا. لیکن بہرحال کیا ہوا، تو ام ایمن نے روک دیا، منع کر دیا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، ان کو زمین کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جانا ہوتا ہے. کیا شان سرکار آمنہ کی، نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھودی. اپنی ماں کی قبر، ہائے، یہ ماں کے ساتھ پیار ہے، نبی محبت ہے. کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی، کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی، لیکن سید الانبیاء 6 سال کی عمر میں جس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں وہ ایک خوش نصیب ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے. اور پھر جب قبر کھد گئی تو ام ایمن کی مدد سے رسول اللہ نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتارا. اور قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی قبر جب ابوا میں بن گئی تو سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ام ایمن نے کہا شہزادے چلو، کیونکہ ام ایمن کو میرے آقا کی امی جان نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا، ابوا سے سنبھال کے مکے لے جانا اور ان کے دادا کے سپرد کر دینا. ام ایمن نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر چلو. اب ذرا تصور میں لائیں ابوا کی زمین کو، کہا چلو. تو جیسے کہا چلو تو میرے آقا نے شان معصومیت سے پوچھا ام ایمن میری امی